بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم رضوان سعید نقشبندی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے انار کے خواص، اس کی اقسام، انار کے بے شمار فوائد اور ویڈیو کے آخر میں بہت ہی قیمتی نسخہ جات، جن میں دل کے امراض کا نسخہ، بلڈ پریشر سے نجات کا نسخہ، معدہ کی طاقت اور ہاضمہ کا نسخہ، قبض کشا، پیٹ کے درد کے بارے میں، پیٹ کے کیڑے مارنے کا نسخہ، جو سب اس ایک چیز سے ہی ممکن ہے۔ تو جناب، آپ میری اس ویڈیو کو مکمل اور توجہ کے ساتھ ضرور دیکھیے اور سنیے گا، تاکہ آپ یہ سب جان کے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج میں بات کروں گا انار کے بارے میں۔ یہ ایک مشہور پھل ہے۔ ناظرین، بالحاظ مزہ اس کو دیکھیں تو انار 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 شیریں یعنی میٹھا انار۔ نمبر 2 میخوش، جس کو کھٹ میٹھا انار یعنی کہ کھٹا اور کچھ میٹھا انار بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 ترش۔ تو جناب، انار کے چھلکے، درخت کی چھال اور اس کی جڑ بھی ادویات میں مستعمل ہوتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل ناظرین، بات کرتے ہیں اس کی پہلی قسم یعنی کہ انار شیریں کے بارے میں۔ اس کے دانوں کا پانی شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے۔ افعال کے لحاظ سے انار شیریں مقوی قلب، مقوی جگر، ملین سینہ اور حلق، حرارت کو ختم کرنے والا اور کچھ پیشاب آور بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، انار کو بطور پھل یعنی میوہ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اگرچہ غذائیت کم ہوتی ہے، لیکن جس قدر بھی ہوتی ہے اس سے بہت لطیف خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم مزاجوں کے لیے انار بہت مفید ہوتا ہے۔ ان کے جگر اور دل کو طاقت دیتا، گلے اور سینہ کی صفائی کرتا اور کھانسی کو بھی فائدہ دیتا ہے، جبکہ یرقان اور خفقان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انار کے پانی کو پکا کر گاڑھا کر کے آنکھوں میں لگانے سے بصارت کو طاقت دیتا ہے، اور انار کے پانی کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، جو دل کو طاقت دینے، جگر کی اصلاح کرنے اور حرارت کو زائل کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انار میں اجزائے لحمیہ، شکر، کیلشیم، فاسفورس اور فولاد جیسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں، جو خون کی پیدائش، افزائش اور جسم کی پرورش میں بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں اور خون کے اعتدال کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے بیماری کے بعد کی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے انار بطور دوا بہت زیادہ مفید ہے، اور یہ روٹین میں روزانہ استعمال کرنے سے صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ تو ناظرین، دوسری قسم کا انار انار میخوش یعنی کھٹ میٹھا انار ہوتا ہے۔ اس قسم کا انار صفراوی مزاجوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ یرقان اور جگر و معدہ کی حرارت کو زائل کرنے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ یہ پیاس میں جسم کو سکون دیتا یعنی کہ تسکین دیتا ہے، اور متلی، الٹی یعنی قے کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد چیز ہے۔ ناظرین، انار کی تیسری قسم کی اگر بات کریں تو وہ انار ترش ہے۔ اس کے دانوں کا پانی ترش ہوتا ہے اور مزاج سرد خشک بدرجہ دوئم ہوتا ہے۔ انار ترش
صفراوی دستوں کو روکنے، جگر اور معدہ کو طاقت دینے اور ان کی حرارت کو زائل کرنے کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اس قسم کا انار بھی متلی قے کو روکنے اور پیاس کو تسکین دینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، انہی قسم کے انار کے دانوں کو ہی خشک کر کے اناردانہ تیار کیا جاتا ہے، جس کے اکثر معدہ کے اور کمی خون جگر کی اصلاح کے نسخہ جات میں استعمالات ہیں۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں نسخہ جات کی۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، تو جناب یہ ایک بہت مفید چیز ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں، دل کے جو بائی پاس ہوتے ہیں، اس قسم تک کی نوبت کو روکنے کے لیے انار کتنی مفید چیز ہے۔ تو اس کے لیے میں چند چیزیں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ فرما لیں اور اس کو ضرور استعمال بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو نسخہ اس کا یہ ہے کہ آپ مٹھی بھر خشک اناردانہ آدھا لیٹر پانی میں 10 منٹ تک ابال لیں اور پھر اناردانہ نچوڑ کر نیم گرم جوشاندے کا 1 گلاس خالی پیٹ دل کے مریض کو استعمال کروائیں۔ ناظرین، اس کے استعمال سے مریض کا خون پتلا ہوتا ہے، یہ جسم میں موجود برا کولیسٹرول جو ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے اور اچھا کولیسٹرول پیدا کرنے میں حیرت انگیز اور فوری اثرات رکھتا ہے۔ یہ دل کے 50 امراض میں فائدہ دیتا ہے، جن میں شریانوں کا تنگ ہونا بھی شامل ہے۔ ایک گلاس اناردانہ کا جوشاندہ، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ پی لینے سے، یا آدھا گلاس تازہ انار کا جوس یا رس، یا پھر ڈیلی روٹین میں ایک درمیانے سائز کا انار خالی پیٹ کھانے سے دل کی متاثرہ شریانوں کو اپنی پہلی حالت میں بھی واپس لایا جا سکتا ہے اور دل کے بہت سے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اگلے نسخے کی اگر بات کروں تو وہ ہے معدہ اور ہاضمہ کے متعلق۔ اس کے اجزاء کچھ یوں ہیں: ناردانہ 5 تولہ، سونڈ جس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں، زیرہ، نمک سفید، نمک سیاہ، ہر ایک 1 تولہ لے۔ تمام اشیاء کو کوٹ کر چھان کر صفوف بنا لیں۔ یہ چورن غذا کو ہضم کرنے اور بھوک لگانے کے لیے بہت ہی کارآمد اور بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اجزاء استعمال کریں: اناردانہ، سونڈ یعنی کہ زنجبیل، پودینہ۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن میں لیں، کوٹ چھان کر صفوف بنا لیں۔ 1 چائے کا چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ بلڈ پریشر، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ قبض کے مسائل اور قبض کے نجات کے لیے اناردانہ 50 گرام، سونڈ 7 گرام، زیرہ سفید 7 گرام، زیرہ سیاہ 20 گرام، سماق 20 گرام، نمک لاہوری 50 گرام۔ یہ تمام چیزیں کوٹ چھان کر صفوف بنا لیں اور ہر کھانے کے ساتھ بقدرے 1 ماشا 3 وقت استعمال کریں۔ قبض کے مسائل کے لیے بہت مفید چیز ہے اور بہت ہی با اثر ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر کبھی اچانک پیٹ درد کا مسئلہ ہو جائے تو
پیٹ درد کے مسئلے کے لیے انار کے دانوں پر سفید نمک اور مرچ سیاہ چھڑک کر کھا لینے سے پیٹ کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو پیٹ میں کیڑے ہوں تو اس مسئلے کے لیے انار کی چھال کو سایہ میں خشک کر لیں، پھر اس کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ آدھا چمچ پانی کے ساتھ 2 وقت استعمال کرنے سے پیٹ کے اور آنتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو میں نے تمام چیزیں آپ سے عرض کی، آپ ان کو لازمی استعمال کریں اور ان سے مستفید ہوں، اور اپنے پیارے جاننے والے دوست احباب کو بھی ضرور اس فائدہ کو ان تک پہنچا کے ان کو بھی مستفید کریں۔ تو آخر میں آپ سب کے لیے میرا پیغام، اپنے پیاروں کا اور اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، فٹ رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے